حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو قتادہ کی حدیث حسن ہے۔ اہل علم نے عرفے کے دن کے روزے کو مستحب قرار دیا ہے، مگر جو لوگ عرفات میں ہوں ان کے لیے مستحب نہیں۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب وہ فعل ہے جس کا ثبوت بھی ظنی ہو اور اس کی دلیل بھی ظنی ہو۔ شریعت اسلامی کی اصطلاح میں مستحب وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے تابعین نے اس کو اچھا سمجھا ہو، لیکن اس کو ہمیشہ یا اکثر نہ کیا ہو، بلکہ کبھی کیا اور کبھی ترک کیا ہو۔ یہ عمل آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ابھی تک عرفے کا روزہ نہیں رکھا تو اس بار رکھ لیں۔ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک میں یوم عرفہ کس دن ہے؟ سب سے پہلے یہ نقطہ واضح ہونا چاہیے کہ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہنے کی وجوہات کیا ہیں۔ 9 ذی الحج کو حج کرنے والے میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے تھے، اس لیے اس دن کو مناسک حج کی معرفت حاصل ہونے کی بنا پر یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا۔ دن بھر اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے نہ ہونے کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کی رات یہی خواب نظر آیا تو انہیں اس خواب کے اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین ہو گیا۔ چنانچہ 9 ذی الحجہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حقیقت کی معرفت حاصل ہونے کی بنا پر اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اس دن کو صرف وقوف عرفہ کی بنا پر ہی نہیں، دیگر وجوہات کی بنا پر بھی یوم عرفہ کا نام دیا گیا ہے۔ اب چونکہ ہمارے ملک اور سعودی عرب میں چاند کی رویت میں عموماً فرق ہوتا ہے، لہٰذا روزہ، عیدین اور دیگر عبادات کی طرح اس دن کے حوالے سے بھی ہمارے ملک میں مقامی رویت کے اعتبار سے تو ذی الحج کی تاریخ ہی یوم عرفہ کہلائے گی اور اسی دن عرفے کا روزہ رکھا جائے گا۔